بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ مفاہمت کے 100 راستے نکالنے کی کوشش کی لیکن مفاہمت نہ ہو سکی تو وزیر اعظم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ملائیشیا میں، جہاں وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بادشاہ سلامت کو اپنا استعفیٰ جمع کرا دیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ان کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے اور ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی بجائے یا تو نئے انتخابات کرائے جائیں یا ان کی جگہ پہ نیا وزیر اعظم لایا جائے۔ اسے جمہوری سوچ کہتے ہیں۔ مہاتیر محمد نے اپنے اتحادیوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، ان سے مفاہمت کا معاہدہ تھا جس کے تحت مہاتیر محمد کو مئی 2020 میں استعفیٰ دینا تھا اور ان کے اتحادیوں میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم بننا تھا۔ وزیر اعظم نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور یہ نہیں کہا کہ وہ 2020 میں عہدہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کی اصلاحات میں بہت وقت لگے گا تو وہ مئی 2020 میں عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن ان پر سیاسی دباؤ بڑھا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو اندر کر دیں گے، اپوزیشن کی ایسی تیسی پھیر دیں گے۔ مہاتیر محمد یہ جانتے ہیں کہ سیاسی استحکام ملک کے لیے کس قدر ضروری ہوتا ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وزیر اعظم کی۔ اپوزیشن خواہ کتنی خراب کیوں نہ ہو، اتحادیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوں تو وفاق کرنے پڑتے ہیں۔ اگر اتحادی ساتھ نہ چل سکیں تو جمہوری روایت کے تحت استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ ہاں صاحب مہاتیر محمد کو سیاست میں استاد مانتے ہیں لیکن ان کے اصولوں پر چلنا شاید خود کے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ پچھلے 15 ماہ میں معیشت کی خرابی کی بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ ہاں وہ سیاست اپوزیشن کے ساتھ ہو یا اپنے اتحادیوں کے معاملات ہو۔ ہاں صاحب نے اپوزیشن پر کرپشن کے بے بہا الزامات لگائے، انہیں عدالتوں میں لے گئے، لیکن وہ الزامات اس طرح ثابت نہیں ہو سکے جس طرح ان کا پرچار کیا گیا۔ اپوزیشن کے خلاف محض مقدمات یا انہیں شک کی بنیاد پر نیب کی تحویل میں رکھنے سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوا کہ اپوزیشن کرپٹ ہے اور اتنی کرپٹ ہے جتنی کہ بیان کی جاتی ہے۔ اس ساری ایکسرسائز کا نقصان معیشت کا ہوا۔ پچھلے 1.5-2 سال میں ہم سیاست ہی کھیل رہے ہیں، چاہے وہ سیاست اپوزیشن کے ساتھ ہو یا وہ سیاست اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہو۔ اس عدم استحکام کی سیاست نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ بیوروکریسی نے ڈر کے مارے کام چھوڑ دیا، سرمایہ کار دولت سمیٹ کر بھاگ نکلے۔ قرضے لینے کے باوجود نہ معیشت بہتر ہوئی، نہ روزگار میں اضافہ ہوا، نہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہتر ہوا۔ اس کے برعکس مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہاجرائی نے پوری قوم کو گزشتہ 1.5-2 سال سے ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کبھی اتحادیوں کے گلے شکوے، کبھی اپوزیشن کے ساتھ جھگڑے، اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ اپوزیشن کے تمام بڑے رہنماؤں کی نیب سے گرفتاریاں ہوئیں لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی کھودا پہاڑ نکلی چویا۔ آج بھی بے یقینی کا عالم ہے، خوف کی فضا ہے۔ معیشت کا معلوم نہیں کہ وہ ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جمہوریت کے نام پر انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ یا اس کا تاثر موجود ہے۔ تو مہاتیر محمد کا استعفیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک چلانے کے لیے اپنے اتحادیوں کو یا اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا کس قدر ضروری ہے۔ اپوزیشن خواہ کسی بھی ملک کی ہو، جمہوریت کی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے، اس سے انکار کر کے حکومت کو چلانا ممکن نہیں ہوتا۔ ون وے ٹریفک سے ہمیشہ حادثے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو مہاتیر محمد کا استعفیٰ جمہوریت پسندوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ خواہشوں اور حقائق میں فرق نہ کیا جائے تو پھر ملک نہیں چلتے، ترقی نہیں ہوتی۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ پھر یقین کر لیں وزیر اعظم کی اس بات پر کہ آنے والے دنوں میں بڑی خوشخبریاں سننے کو ملیں گی۔ شہباز گل بھی بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی اچھی باتیں سنا کر گئے۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ پرائم منسٹر نے کیا یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ واقعی اب احتساب کا پیچھا چھوڑ کے دوسری چیزوں کے پیچھے پڑیں گے تو یس کسی حد تک یہ بات درست ہے اور یہ تاثر بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو یہ باتیں جس طرح مہنگائی پہ ماتم ہوا اسی طرح اس پہ جشن منانا چاہیے۔ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو وقت مل گیا، جو میں یا اس طرح کے ادارے بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، تو انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں
یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مریم نواز شریف یرغمال ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف کا علاج اپنی جگہ، مگر شہزاد اقبال صاحب کنٹینر 2-3 تیار ہو رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نہیں کا آپشن تو نہیں لوں گی، کیونکہ یہ تو ہم لانگ ٹرم میں ہمیں پتا چلے گا کہ کیا یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں، لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ پروگرامز ایکچولی امپاور کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہ ضرور ٹھیک بات ہے کہ رورل ایریاز کے اندر جو یعنی گاؤں وغیرہ ہیں یا اس طرح کے ایریاز، ان کے اندر مویشی بہت ایک امپورٹنس رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو یہ رسا گیری اور یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے، بھینس چوری کے الزام لگتے ہیں بڑے بڑے اس طرح کے لوگوں کے اوپر، وہ اس لیے کہ وہاں پر مویشی از دا سورس آف انکم۔ پرائم منسٹر صاحب کے ویوز جو ہے نا وہ یہی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا دل بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ پرابلم جو اس وقت ایک چلی ہے، یہ جو نیب کے لاء کی امینڈمنٹ ہوئی ہے، یا جو اوورآل ایک ہمارا میں تو آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک بڑی جو احتساب کا عمل ہے اس کو ایک نقصان پہنچا ہے، نیریٹو کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اور ایک اب جو بات ہو رہی ہے نا، عوامی کے لیڈر بن گئے پاکستان مسلم لیگ نون، اپنے ہی ڈیز، اپنے وہ جو پرائم ٹائم کے دوران بھی ان کی جو ہے مقبولیت اور ان کی پریزنس، ان کا فٹ پرنٹ پنجاب سے آگے پیچھے کہیں نہیں گیا، کوئی ایک آدھ سیٹیں دوسرے صوبوں کے اندر مل گئی۔ کرونا وائرس نے ایشیائی ممالک میں بھی سنسنی پھیلا دی ہے، پاکستان کی سرحدوں پر بھی کرونا وائرس پہنچ گیا۔ ایشیا کی تمام سٹاک مارکیٹیں پیر کے روز کرونا وائرس پھیلنے کی اطلاعات کے بعد دھڑام سے گر گئی۔ ایشیائی مارکیٹ میں 1 سے 3% مندی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کا شدید رجحان ہوا اور 100 انڈیکس 1000 پوائنٹ سے زیادہ گر گئے، جس سے سرمایہ کاروں کے تقریباً 150 ارب روپے ڈوب گئے۔ جاپان، چین، ہانگ کانگ سمیت تمام ایشیائی منڈیوں میں شیئرز کا بھاؤ گر گیا ہے، جبکہ پاکستان کی مقامی مارکیٹ میں سونے کے بھاؤ میں 2000 روپے تولہ اضافہ ہو گیا۔ کرونا وائرس پاکستان کی سرحدوں کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ایران میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد درجن سے زائد ہو گئی ہے۔ پاک تفتان بارڈر، جبکہ افغانستان کے صوبے ہرات میں بھی کرونا وائرس کا ایک کیس سامنے آ گیا ہے۔ بحرین اور کویت میں بھی کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ تو پاکستان کے چاروں طرف یعنی چین، افغانستان، ایران اور بھارت میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ ایران اور افغانستان میں تواتر کے ساتھ پاکستان سے لوگ آتے جاتے ہیں، یعنی انسانی آمد و رفت کا سلسلہ ہے۔ ایران بلوچستان تقریباً 1000 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد ہے، جس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تفتان بارڈر سے روزانہ سینکڑوں زائرین ایران، عراق اور شام میں زیارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ان مقامات پر کرونا وائرس یا کسی اور مہلک بیماری کی تشخیص کا باقاعدہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ جس طرح سے کرونا وائرس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان بھی اس کی زد میں آ گیا تو ایک اور بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ تورخم بارڈر، جہاں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت ہے، اور تفتان بارڈر سمیت تمام سرحدی علاقوں میں زائرین کے طبی معائنے کا باقاعدہ انتظام نظر نہیں آتا۔ چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ چین یعنی جس کے پاس اس بیماری سے نمٹنے کی تمام سہولیات موجود ہیں، وہ بھی اس بیماری سے ابھی تک حتمی طور پر نمٹنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ ایران کا شہر قم زیارت کے لیے یعنی زیارات کے لیے خاصا معروف ہے اور اس حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان سے لوگ قم میں زیارات کے لیے جاتے ہیں اور صرف قم شہر میں 12 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ یہاں تقریباً 47 کیس ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جن میں کرونا وائرس ہونے کا خدشہ ہے۔ تو پاک ایران سرحد گزشتہ 2 روز سے اسی خدشے کے پیش نظر بند کر دی گئی ہے اور زائرین کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ اب یہ آمد و رفت اچانک روکی گئی ہے۔ سرحد کے اس پار بھی ہزاروں زائرین موجود ہیں جو پاکستان آنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان سے جانے والوں کو بھی روک دیا گیا ہے۔ تو 2 دن سے زائرین اپنی اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، جبکہ حکومت نے صرف انہیں سرحدوں پر روک رکھا ہے، ان علاقوں میں ایمرجنسی نہیں لگائے گی۔ گوادر سمیت تمام سرحدی علاقے، ان تمام سرحدی علاقوں میں ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے۔ ہزاروں زائرین مشکلات کا شکار ہے اور مقامی آبادی وہ بھی مشکلات کا شکار ہے۔ انہیں شکایت یہ ہے کہ یہاں پہ نہ ماسک اویلیبل ہے، نہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کوئی ڈاکٹر ہے، اور نہ ہی اس کے علاج کے لیے باقاعدہ حکومت نے کوئی کیمپنگ لگائی ہے یا اویئرنیس پھیلا رہی ہے۔ اب چین سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ووہان شہر، جہاں یہ
कोरोना वायरस जन्म लिया या फैला, वहां कोरोना वायरस के केसेस में किसी हद तक कमी तो जरूर हुई है, लेकिन यौमिया हलाकतों की तादाद में कोई कमी नहीं हुई। यानी अब मजीद केस रिपोर्ट नहीं हो रहे, लेकिन जो पहले से कोरोना वायरस का शिकार लोग हैं उनकी अमवात का सिलसिला जारी है। और कल भी मजीद 150 चीनी बशिंदे इस वायरस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब दुनिया भर में चीन की तिजारत भी मुतासर हुई है और दुनिया के कई ममालिक ने चीन से आने वाली अशिया या चीन के साथ जो ट्रेड होती है वो चीनी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट से उठवा दिए हैं और चीन से तिजारती लेन देन वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जिससे चीन को अरबों डॉलर का तिजारती नुकसान भी हो रहा है। बलोचिस्तान से मौसूला इतलात जो मैंने भी आपको बताई कि लोग कोरोना वायरस से उसकी इतलात से खौफजदा हैं और तिब्बी सहूलियात ना होने का शिकवा करें, तो हुकूमत को इन इलाकों में फौरी तौर पर मास्क और जुमला सहूलियत पहुँचाने के लिए एमरजेंसी नाफज कर देनी चाहिए और मुकामी इदारों को यानी जो NGOs होती हैं या जो इमदादी इदारे हैं उनको जरूर एक्टिव करना चाहिए कि वो वहां तक जाए और जो जितना सरहदी इलाका है गवादर से लेके तफ्तान तक और इसके अलावा जो अफगानिस्तान के साथ जो इलाके लगते हैं वहां तक ये सारा इसका वहां पे कैंपिंग होनी चाहिए और उस इलाके में रेस्क्यू के लिए इन लोगों को, इन मुकामी NGOs को या तंजीमों को वहां भेजना चाहिए तो ताकि वो वहां वायरस की रोकथाम का इंतजाम भी कर सके और लोगों को तिब्बी जो रिक्वायरमेंट है, मेडिकल फैसिलिटी दरकार है, वो भी दे सकें। और एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि साबिक वज़ीर नवाज शरीफ का आज लंदन के निजी अस्पताल में दिल का एक बहुत ही हसास किस्म का ऑपरेशन हो रहा है। निजी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने ऑपरेशन से कबल कुछ ज़रूरी हदायत तहरीरी शक्ल में अपने वर्सा, अपने बेटों के हवाले कर दिए, जबकि बाज़ ज़राए के मुताबिक ये हदायत शहबाज शरीफ के हवाले भी की गई। नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ भी जारी है और उनके ऑपरेशन को गैर मामूली करार दिया जा रहा है। डॉक्टरों की तजर्बाकार टीम नवाज शरीफ का ऐन उस वक्त ऑपरेशन कर रही है जब नवाज शरीफ प्लेटलेट में कमी की बीमारी का शिकार है और उन्हें दीगर संगीन मर्ज भी लाक है और उनके दीगर अमराज की वजह से ही उनके दिल के ऑपरेशन को खासा हसास करार दिया जा रहा है। इसके अलावा नवाज शरीफ के दिमाग को खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज का भी ऑपरेशन है और ये उसी सिलसिले का ऑपरेशन है कि ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ के दिमाग को जो खून सप्लाई करने वाली आर्टरीज है वो भी ब्लॉक है, तो उनका भी ऑपरेशन है। तो नवाज शरीफ के ऑपरेशन के बाद ही मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत के हवाले से खत्मी लाहे अमल तय कर सकती है। तो लीगी ज़राए का दावा यह है कि नवाज शरीफ के ऑपरेशन के बाद शहबाज शरीफ मार्च के अवाइल में पाकिस्तान आ जाएंगे और सियासी सरगर्मियों में दोबारा हिस्सा लेंगे। ऑपरेशन कामयाब होने की सूरत में नवाज शरीफ मजीद चंद हफ्ते लंदन में रहेंगे, जिसके बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए अमेरिका जाना है और असल मसला उनके दिल और दिमाग के ऑपरेशन का है और शहबाज शरीफ इसीलिए लंदन में फिलहाल मुकीम है। तो आज का दिन इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। नवाज शरीफ के वोटर, सपोर्टर, उनके चाहने वाले वो सब ऑपरेशन की कामयाबी और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज भी कई रोज से दुआओं और वज़ाइफ पर तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं और अपने वालिद की सेहतयाबी के लिए अपील भी कर रही हैं। तो ऑपरेशन के दौरान उन्हें लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के इंतजाम भी किए जा चुके हैं। यानी जब नवाज शरीफ का लंदन में ऑपरेशन हो रहा होगा तो मरियम नवाज को यहाँ पे वो जहाँ मुकीम है वहाँ उनको उनकी हर लम्हा बलम्हा रिपोर्ट दी जाएगी। तो इस वक्त नवाज शरीफ की वालदा, उनकी बेटी अस्मा, दोनों बेटे और भाई शहबाज शरीफ, जबकि अजीजों में तारक शफी और आबद शेर अली भी ऑपरेशन के मौके पर लंदन में उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पे लेकिन ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। काजी फाइज ईसा केस में नए अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की तरफ से पेश होने से माजरत कर ली है और फरोग नसीम ने माफ़ी मांग ली है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं फार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और गुफ्तगू कर रहे हैं, तजिया निगार हैं और जर्नलिस्ट हैं हावर घुमन, और उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ कौमी सतह के लीडर नहीं है। उनके इस ख्याल की वजह क्या है, पहले उनकी लॉजिक सुनते हैं। वॉच हावर घुमन। ये गवर्नमेंट, इसके पास इख्तियार नहीं है, 6 माह है इसके पास, ये चली जाएगी। किस बुनियाद पर ऐसा कह रहे हैं बिलावल खावर? ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन के अंदर मौजूद होती है वो उनकी तरफ से इस तरह के ऐलानात, इस तरह के बयानात पाकिस्तान की कम से कम सियासी तारीख में पिछले 15-20 साल में हमें सुनने को मिल रहे हैं।
لیکن ایک بات کمال ہے، ویسے فرینڈلی اپوزیشن نون لیگ نے تو کھیلنی تھی، جو آپ اور سلمان غنی صاحب فرینڈلی اپوزیشن کھیل رہے ہیں نا، مجال ہے جو ایک بھی خبر آپ نے شریف خاندان لاہور میں موجود ان کے بارے میں، شریف خاندان لندن میں موجود ان کے بارے میں، ویل لیفٹ جو ہے نا آج کل ویسے بھی پی ایس ایل چل رہا ہے، سلمان غنی صاحب کرتے جا رہے ہیں، کوئی ایک بھی خبر آپ نے نہیں دی۔ اب جو بات ہو رہی ہے نا عوامی کے لیڈر بن گئے، پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ہی ڈیز، اپنے وہ جو پرائم ٹائم کے دوران بھی ان کی جو ہے مقبولیت اور ان کی پریزنس، ان کا فٹ پرنٹ پنجاب سے آگے پیچھے کہیں نہیں گیا، کوئی ایک آدھ سیٹیں دوسرے صوبوں کے اندر مل گئی۔ کبھی بھی عمران خان، جس طرح عمران خان نے سندھ کراچی شہر سے 14 سیٹیں لی، پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی پوری تاریخ کے اندر وہاں پہ اس طرح نہیں لیا۔ بلوچستان، کے پی آگے پیچھے، میں نہیں سمجھتا کہ عوامی لیڈر کا لقب دینا محترم نواز شریف صاحب کو، ٹھیک ہے پنجاب کے اندر وہ بڑے بھرپور طریقے سے موجود ہیں، رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہوتا نا کہ آپ کو بالکل ہی کہ قومی لیڈر کا لقب دے دینا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ تھوڑا سا جائز ہے۔ باقی دیکھیں ہاں صاحب کی سیاست میں سے اگر نواز شریف کو نکال دیا جائے تو پھر حکمران جماعت کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہاں صاحب کی تو پوری سیاست کا محور نواز شریف تھے اور اب تک ہے، 1.5 پونے 2 سال حکومت میں رہنے کے باوجود ایک بھی دن ایسا نہیں ہے جب حکمران جماعت کے لوگ نواز شریف کو اچھے یا برے لفظوں میں یاد کیے بغیر چین کی نیند سو گئے ہوں۔ نواز شریف نے عمران خان کے نام پر سیاست میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ خود نواز شریف نے 2018 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں۔ تو اس وقت نواز شریف واحد لیڈر ہے جس کے خلاف ایک نہیں، 2 نہیں، کئی طاقتیں مل کر کھڑی ہیں اور اب تک اسے مکمل طور پر گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ نواز شریف ہر بار ان کے سامنے آن کھڑا ہوتا ہے۔ تو نواز شریف کو لیڈر ہونے کے لیے کسی ایرے غیرے نتو خیرے کی سند یا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کسی کے کہنے سے نواز شریف کا قد کم ہو سکتا ہے، نہ کسی کا بغض چھپ سکتا ہے۔ اور یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 2018 کا الیکشن نواز شریف اور اینٹی نواز شریف کے نام لڑا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان یہ قومی سطح کے لیڈر ہیں اور انہیں پورے ملک میں پذیرائی حاصل ہے۔ سندھ بلوچستان سمیت 4 صوبوں میں نواز شریف صوبائی حکومتیں بنا چکے ہیں۔ تو جس لیڈر کی 4 صوبوں میں حکومت رہ چکی ہو اسے قومی سطح کا لیڈر تسلیم نہ کرنے کے پیچھے ماں سوائے نواز شریف سے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نواز شریف کے مخالفین بھی اگر نواز شریف کو قومی سطح کا لیڈر مان لیں گے تو پھر ان کے پلے رہ کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دانشور، تجزیہ نگار، کالم نگار حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ ثانی معیشت کو مستحکم قرار دے دیا، اور دوسری طرف خبر یہ ہے کہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں ہفتہ وار تقریباً 16% کمی ہے۔ دیکھو یہ باتیں جس طرح مہنگائی پہ ماتم ہوا اسی طرح اس پہ جشن منانا چاہیے۔ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو وقت مل گیا، جو میں یا اس طرح کے ادارے بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، تو انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں اور صورتحال دیکھو۔ میں پہلے ایک بار میں نے مثال دی تھی کہ جیسے توڑی نہیں بھوسا ہوتا ہے، اسے انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اس کی گٹھڑی ہو سر کے اوپر کھل جائے، بھوسے کی توڑی، وہ گٹھڑی کھل جائے، تیز آندھی آ جائے تو کون سمیٹ سکتا ہے؟ یہ کام کر رہی ہے موجودہ گورنمنٹ۔ تو میرا ذاتی لوگوں کو ابھی لوگ تنگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہتری آ رہی ہے، مہنگائی پہ چڑھائی انہوں نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہو۔ ذاتی خیال میرا یہ ہے کہ اگر انہیں وقت مل گیا، کیا کہہ رہا ہوں میں، اگر انہیں وقت مل گیا تو تیسرے سال کے اینڈ کے آگے پیچھے یا ان کے 4تھے سال کے شروع میں یہ بات جو اب ہمارے ادارے کر رہے ہیں، یہ بات عوام کی زبان پہ ہوگی، اور یہی بات ہماری اپوزیشن کو چین نہیں لینے دے رہی۔ جو بلاول کی بے چینی ہے نا، اگر ان کو وقت مل گیا۔ چلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے۔ دیکھیں ڈالر 125 کا تھا، 160 تک پہنچایا، پھر اسے 155 پر لے کر آئے تو کامیابی کے ڈنکے بجاتے ہیں، یعنی اضافہ 35 روپے، کمی 5 روپے۔ چینی پچھلے دور حکومت میں 52 روپے تھی، وہ اوپر جاتے جاتے 90 روپے فی کلو پر چلی گئی۔
پھر 80 پہ لے آئے، یعنی اضافہ 40 کمی 10 روپے. یہی حال آٹے کا اور دوسری اشیاء کا ہے. بجلی گیس کی قیمتوں کا تو یعنی اس میں تو کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان پر IMF کا کنٹرول ہے. تو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں جو ہر ہفتے بڑھتی اور کم ہوتی ہیں، لیکن مہنگائی کا تعلق صرف اشیاء خرد و نوش سے ہے ہی نہیں. اصل جو قیمتیں بڑھتی ہیں یہ مہنگائی ہوتی ہے، اس کی وجہ بجلی گیس اور پیٹرول کے نرخوں سے ہے. بنیادی جو انفلیشن ہے وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے اوپر جاتی ہے. تو ان میں کوئی کمی کی ہو تو بتائیں. سنا ہے کہ پرائم منسٹر اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں، کمی کرنے والے ہیں، چلے اچھی بات ہے. لیکن اب اگر عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت نے اپنی مدت مکمل کر لی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب سوال یہ کہ 2 سال میں یعنی 1.5-2 سال میں عوام کا جو حال ہو چکا ہے، جو لاکھوں لوگ حکومتی پالیسی یا کسی بھی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، ان کے پاس دوبارہ کاروبار کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، بازاروں میں مندہ ہے، یعنی لاکھوں لوگ بے روزگار کر کے اگر 10-20 ہزار نوکریاں پیدا کر بھی لیں، ابھی پیدا نہیں کی لیکن فرض کریں کہ اگر 10-20 ہزار نوکریاں پیدا کر کے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، تو اس سے زیادہ بددیانتی ہو نہیں سکتی. اگر تو حکومت اگلے 4 سال میں یعنی اپنی مدت کے 4 سال پورے کرنے پر بجلی اور گیس کے پرانے نرخ بحال کر دے یا اگلے چند ماہ میں قیمتوں کو ٹھہرا دے، بڑھائے نہ اور تھوڑی سی کمی لے آئے، تو شاید تھوڑے بہت دکھ کم ہو جائیں. تو حکمران جماعت کے حمایتی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن حکومت کو نہیں چلنے دے رہی، جبکہ اپوزیشن کی پوری کوشش یہ ہے کہ ان پر یہ الزام نہ آئے کہ وہ حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں، اور حکومت کی جو بہت سے کام ایسے ہیں جو خاص طور سے توقع تھی کہ وہ کر لیں گے، تو پرائم منسٹر وہ کام شاید نہیں کر پائے. اس سوالوں سے پوچھا گیا کہ کیوں حکومت کی کارکردگی وہ نہیں جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. فواد چودھری کا جواب سنتے ہیں. واچ پلیز. گزشتہ 2-3 دنوں سے دوبارہ لگتا ہے کہ اپنے اگریسو موڈ کی طرف جا رہے ہیں. ابھی موتی ہیں اس طرح سے نہیں للکارتے جیسے پہلے وہ اپوزیشن کو بات کیا کرتے تھے، لیکن 2-3 دنوں سے انہوں نے بڑے چوروں چھوٹے چوروں کی دوبارہ بات کرنا شروع کر دیا. وہ ڈائریکٹلی بولتے نہیں ہیں، اب وہ اشاروں میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بڑے چور کو نہیں جانے دینا، اسے پکڑیں گے تو چھوٹا چور بھی ڈرے گا. یہ 2 دنوں میں اوپر تلے ایک ہی بات انہوں نے دہرائی ہے. جی سنیں. پنجاب میں ہم ایک IG لے کے آئے ہیں. اس کا سب سے بڑا میں نے مشن کیا ہے کہ جو بھی علاقے کے بڑے بڑے ڈاکو گنڈے ہیں ان کو پکڑیں، چھوٹوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں، بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں. بڑے ڈاکوؤں کو جب پکڑتے ہیں چھوٹے چور ویسے ڈر جاتے ہیں. پہلی دفعہ حکومت آئی ہے جو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہاتھ ڈال رہی ہے. قومیں تباہ ہو جاتی ہے جب چھوٹے چوروں کو پکڑو اور بڑے چور بڑے بڑے وانوں میں پھریں، لندن جائیں، بڑے بڑے گھروں میں رہیں. جی فواد صاحب کیوں جانے دے رہے ہیں آپ لوگوں کو باہر؟ خان صاحب تقریروں میں کہہ رہے ہیں جانے نہیں دینا چاہیے. لوگ جا رہے ہیں، مطلب ایک تقریر جو ہے کس بات کی غمازی کرتی ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کے ویوز جو ہے نا وہ یہی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا دل بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے. پرابلم جو اس وقت ایک چلی ہے، یہ جو نیب کے لا کی امینڈمنٹ ہوئی ہے یا جو اوور آل ایک ہمارا میں تو آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کے جانے سے ایک بڑی جو احتساب کا عمل ہے اس کو ایک نقصان پہنچا، نیریٹو کو بھی نقصان پہنچا ہے. اور ایک حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے جو تھے یہ کنوکٹڈ مجرم ہیں. یہ ان کو جو ہے وہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جس عدالتوں میں ثابت کریں، اب عدالتوں میں بھی ثابت ہو گیا پھر بھی نہیں مان رہے. پہلے کہہ رہے تھے تفتیش میں، حکومت میں ہم کو بادشاہت میں تو نہیں ہے نا، اٹس اے گورنمنٹ بائی دی لا. لیکن فائنل اختیار پی ایم کے پاس ہے کہ نہیں؟ اس رجیم میں پی ایم اختیار ہیں کہ نہیں؟ ایسے اختیار ہوتے نہیں ہیں، اختیار قانون کا ہوتا ہے، آئین کا ہوتا ہے. نہیں پسند امینڈمنٹس تو ان کو مت کریں، ان کے بارے میں اعتراض کریں. امینڈمنٹس میں دیکھیں ہم نہیں کر سکتے امینڈمنٹس، اور سینٹ میں ہماری جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے. اور جس قسم کی ایک سوچ پرائم منسٹر صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر تھی یا کئی اور معاملات کے اوپر تھی، ہمیں اس طرح کی ایک وہ ہم بادشاہت میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا وہی ہونا ہے. تو قانون کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے. اس میں اداروں کی اپنی ذمہ داری ہے، پروونشل گورنمنٹس کی اپنی ذمہ داری ہے، فیڈرل کابینہ کی ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور پرائم منسٹر نے ایک بیلنس کر کے چلنی ہوتی ہیں چیزیں. اور اسی بیلنس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو پرائم منسٹر جو جس طرح سے چاہتے ہیں ویسے نہیں ہو رہی. لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کے لیے اب بادشاہت کی خواہش کی جا رہی ہے کہ بادشاہ ہوتے تو
تو سب کچھ کر لیتے ہیں۔ یعنی جمہوریت میں یہ ممکن نہیں ہے سب کچھ۔ یعنی خان صاحب بادشاہ ہوتے تو بغیر کسی ثبوت کے اور جرم ثابت کیے بغیر سیاسی مخالفین کو بیچ چوراہے میں الٹا لٹکا دیتے۔ چونکہ بادشاہ نہیں تھے اس لیے کام ہو نہیں سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نتائج چاہیے تو پھر انہیں بادشاہ بنا دیا جائے۔ تو جن ممالک میں بادشاہت ہے وہاں کی صورتحال آپ دیکھ لیں، اور جن ممالک میں جمہوریت ہے وہاں دیکھ لیں۔ جہاں بادشاہت ہے وہاں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر گناہ، یعنی کام نہ کرنے کے 100 ہیلے بہانے ہوتے ہیں، لیکن جو بہانے حکمران جماعت کے لوگ بناتے ہیں ان کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ ہاں سب جتنے طاقتور وزیر اعظم ہیں اس کی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہاں صاحب نے چاہا نواز شریف اندر ہو جائیں تو نواز شریف جیل چلے گئے۔ ہاں صاحب نے زرداری صاحب کو جیل میں دیکھنے کی خواہش کی، انہیں جیل ہو گئی۔ حکمران جماعت کے لوگوں نے جس مخالف لیڈر کا نام لیا کہ وہ جیل جائے گا اسے جیل میں دیکھنا چاہا، وہ جیل گیا تو تمام طاقتور حلقے خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو انہوں نے چاہا وہ ہو گیا، یا جو سوچ رہے تھے جو ان کی خواہش تھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان تلوں میں تیل ہوتا تو کچھ نکلتا۔ جو الزامات حکمران جماعت لگاتی تھی ان میں سے کوئی ایک الزام کسی بھی پلیٹ فارم پر ثابت نہیں کر سکے، اور جن مقدمات میں سزا ہوئی انہیں بھی لوگ شفاف نہیں مانتے، اور اب کام نہ کرنے کے بہانے ہی ہیں کہ بادشاہ ہوتے تو شاید کر لیتے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے وہ سٹوری بھی شیئر کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی پروگرام کے آخر میں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم موضوع ہے، مریم نواز کے حوالے سے جویل لطیف گفتگو کر رہے ہیں نیا پاکستان میں، ان کی گفتگو سنتے ہیں کہ کیا پورے پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پنجاب میں جو طاقتور سیاسی جماعت ہے اس کی طرف دیکھ رہی ہے، تو کیوں دیکھ رہی ہے؟ واچ دس۔ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مریم نواز شریف یرغمال ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نواز شریف کا علاج اپنی جگہ، مگر شہزاد اقبال صاحب کنٹینر 2-3 تیار ہو رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہاں، میرے پروگرام میں آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یرغمال ہے۔ جب میں نے پوچھا تھا کیسے آپ کہہ رہے ہیں یرغمال ہے تو انہوں نے کہا اپنے والد کی صحت کی وجہ سے۔ لیکن میاں جاوید لطیف صاحب، کل بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا ہے، اور کیونکہ قاہرہ صاحب موجود ہیں تو یہ اس کی اگر یہ اسٹیٹمنٹ کو بھی غلط طریقے سے کوٹ کیا گیا ہے تو اس کو درست بھی کر دیں گے، لیکن کل یہ کہا ہے بلاول صاحب نے کہ پنجاب میں تو یہ تاثر ہے، نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے پنجاب میں اپنے لیڈرز کی تو لیڈرز غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اشارہ تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کی طرف ہی ہے نا؟ لیکن میں ایک عرض کر دوں شہزاد اقبال صاحب، یہ بھی بات وہ درست کہتے ہیں کہ پنجاب کے آج جو حالات ہیں یا اوورال پورے پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں پنجاب سے لوگ نظریں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اپنے اس نجات دہندہ کو جس نے ایک رول ادا کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے قربانی دی، یہ حقیقت ہے محترمہ بے نظیر بھٹو نے قربانی دی، مگر یہ ایک واضح حقیقت ہے جو نواز شریف نے بار بار وہی قربانی دی جب بھی اس کو موقع ملا۔ لیکن یہ تو ایک شکوہ ہے نا کہ جب پنجاب میں لوگ اپنے لیڈرز کی طرف دیکھتے ہیں تو لیڈرز غائب ہوتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر چلے نواز شریف بیمار ہے، علیل وہ نہیں آ سکتے، لیکن 4 مہینے سے اگر شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے اب تک آپریشن بھی نہیں ہوا ہے نواز شریف کا، آنا جانا کر سکتے تھے، مکمل طور پہ لندن رہنے کی ضرورت نہیں تھی، تو سوال تو اس لیے اٹھ رہا ہے نا۔ شہزاد میری عرض سن لیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ پاکستان کے اندر آج تک جتنی لیڈرشپ آئی ہے اس نے ایک اصول کے لیے، ایک نظریے کے لیے، ایک ووٹ کو عزت دینے کے لیے جتنی بڑی قربانی نواز شریف دے چکا ہے نہ تاریخ میں پہلے تھا اور نہ شاید۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، اور پنجاب میں اکثریت رکھنے والی جو جماعت ہے وہ عموماً وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو پنجاب سے جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، وہ دیر پا اثر رکھتی ہے۔ تو اس وقت بھی اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتیں یا حکومت مخالف عناصر کی نظریں پنجاب پر ہیں کہ پنجاب کیا ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو خان صاحب کے خلاف اگر پنجاب ریوولٹ نہیں کرتا یا کوئی تحریک نہیں چلتی تو ان کی حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو پیپل پارٹی بھی پنجاب کی طرف دیکھ رہی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی پولیٹیکل ہسٹری ہے
पंजाब में तहरीक चलने का मतलब ये भी समझा जाता है कि उसे एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। तो नवाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई नहीं। नवाज शरीफ तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे। आवाम की नजरों में खुद को उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करने वाली शख्सियत के रूप में पेश किया। लेकिन हुकूमत गिराने के लिए जिस तरह के एहतजाज, धरनों या लॉन्ग मार्चेस की जरूरत होती है, उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अब तक कोई प्रैक्टिकली एक्ट नहीं किया। साबिक़ हुक्मरान जमात का ख्याल ये कि मरियम नवाज को लंदन जाने से रोकने का मतलब उन्हें यरगमाल बनाना है, तो ये उनका हक है ऐसा सोचना। उनके वोटर और सपोर्टर की सोच भी यही है, और इस सोच को बदकिस्मती से हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई का तासुर देकर और पुख्ता कर दिया है। एक अच्छी खबर भी है, वो खबर हबीब अकरम के पास है, सुनते हैं कि वो क्या खबर है। खास सब के हवाले से हबीब अकरम आज कुछ अच्छी खबर दे रहे हैं, वॉच दिस। फिर यकीन कर लें वजीर आजम की इस बात पर कि आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी। शहबाज गिल भी बड़े खुशगवार मूड में थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाकर गए। देखिए, जहां तक बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या ये फैसला कर लिया है कि वो वाकई अब एहतसाब का पीछा छोड़ के दूसरी चीजों के पीछे पड़ेंगे, तो यस, किसी हद तक ये बात दुरुस्त है। और ये तासुर भी ठीक है। मैं ये आपको बात अभी शहबाज ने भी कहा, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट जो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज है वो भी यही बात बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अब उनसे, उनके दोस्तों ने, सब लोगों ने, उनकी पार्टी ने रिक्वेस्ट की है कि अब आप दो काम करें। एक तो रिफॉर्म्स करें, और रिफॉर्म्स के लिए जहां जहां जिस से मदद मिल सकती है वो लें, क्योंकि हमारे सिस्टम में अब ये बात हायर एशलॉन्स में हमारे जो पावर्स टू बी, यानी जिसमें हम सभी लोग शामिल हैं, वो हमारे अहमद बिलाल महबूब साहब कहते हैं कि हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट कोई 1 करोड़ लोग हैं। हाँ। तो वो 1 करोड़ लोगों के भी जो आप यूं कहिए कि उनका भी जो जुबदा है, जिसे कहते हैं निचोड़ है, वो लोग जो है वो वहां पर भी ये बात समझी जा रही है कि हमारे मुल्क में गवर्नेंस का बहरान है, कॉन्स्टिट्यूशन का बहरान नहीं। सही हो गया। साद रसूल साहब की राय डिफरेंट हो सकती है, लेकिन गवर्नेंस के बहरान को ठीक करने की तरफ प्राइम मिनिस्टर तवज्जो करें। और दूसरा इकोनॉमी, और तीसरा आजकल जो सबसे ज्यादा वो चल रहा है वो है खारजा के मसाइल, खारजा मसाइल, खारजा उमूर पे जो आजकल तवज्जो है, उसमें भी कुछ चीजें आप जल्दी देखेंगे कि बेहतरी आ रही है। हुकूमत ने कुछ लगता है कि काम करने का इरादा किया है, लेकिन मैं अब ना करती तो फिर कब करती? मैं सोचता हूँ कि फिर जब काम करने का इरादा कर लिया है तो फिर फैसल वोडा क्या करेंगे, फिर अली जैदी क्या करेंगे, ठीक है, फिर और इस तरह के जो फिर मुराद सईद क्या करेगा, फिर ये लोग क्या करेंगे जब काम करेंगे। देखिए, खान साहब ने इक़्तिदार में आते ही काम करने का तासुर दिया था। तासुर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि पहले 3 माह में हम रिजल्ट देंगे, और पहले 3 माह में हुकूमत ने अपोजिशन पर फोकस नहीं किया था, अपने कामों पर, मंसूबों पर, और इस तरह की नए जो प्रोजेक्ट थे उन पर बात की। 3 माह बाद पता चला कि काम करना तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर आसान रास्ता ढूंढ लिया गया, क्योंकि 3 माह बाद जब क्रिटिसिज्म हुआ कि जी 3 माह में आपने कुछ नहीं किया, तो फिर एक रास्ता ढूंढा गया, और वो रास्ता था जी हम एहतसाब कर रहे हैं और करप्शन का सद्देबाब कर रहे हैं। तो एहतसाब के नारे लगाकर पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए गए। तो इस वक्त भी कम बेश यही सूरत हाल है। अपोजिशन की करप्शन और एहतसाब का चूरन भी अब नहीं बिक रहा, तो क्या करें? चले फिर से कहानी वहीं से शुरू करते हैं कि हम काम करेंगे या काम करने वाले हैं, लेकिन वो जिन्हें पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, वो कैसे यकीन कर लें कि अब कुछ डिफरेंट नतीजे निकलेंगे। हमारी तो ख्वाहिश है कि हुकूमत अपनी गवर्नेंस और मईशत को ठीक करने पर तवज्जो दे। अगर मुल्क बेहतर सिलसिले में चलता है, मईशत ठीक होती है, लोगों के हालात बेहतर होते हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन सबसे आम बात तो यह कि जो सियासी माहौल है, जिसपे मैं फोकस करता हूं, कि जब तक सियासी माहौल बेहतर नहीं होगा, दुनिया में कहीं भी चले जाए आप, जहां सियासी माहौल अबतर है, वो मुल्क अगर तरक्की करता हो तो मुझे बताएं। तो जब तक सियासी माहौल बेहतर नहीं होता, किसी भी चीज में आप इस्तेहकाम की तवक्को नहीं कर सकते। छोटे चोर, बड़े चोर, करप्शन, लूट मार और कर्जों की सोच से जब तक नहीं निकलेंगे, बेहतर नताइज मिलना मुश्किल है। और जब लोगों की सारी सियासती बयानबाजी के गिर्द घूम रही हो और उनसे हम ये तवक्को करें कि वो कोई बहुत मार्का मारेंगे, तो ये भी नताइज, ऐसी तवक्को भी मेरा ख्याल है फजूल ही है। वो कहते हैं ना, गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। और अब बात करते हैं काजी फाइज ईसा केस के वाले।
सॉरी दोबारा के जस्टिस है वो भाई। और अब बात करते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के रेफरेंस के हवाले से। नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में हुकूमती नुमाइंदगी से माजरत कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस उमरता बंदियाल ने नए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान का खैर मकदम करते हुए रिमार्क दिए कि आप मेहनती शख्स हैं, आप जब पहले भी अटॉर्नी जनरल थे तो आपसे मुआवनत मिलती थी, इस केस पर अपना ज़हन इस्तेमाल करें। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने केस में हुकूमती की नुमाइंदगी करने से माजरत करते हुए कहा कि वो अदालत की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस रेफरेंस पर पहले जाती तौर पर एतराज़ात उठा चुका हूँ, जिसके बाद मेरा इस केस में पेश होना मुनासिब नहीं है। वफाकी हुकूमत को इस केस में वकील करने के लिए वक्त चाहिए होगा। अदालत से इस्तदा है कि आइंदा समाअत 20 मार्च के बाद रखी जाए। दूसरे वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने साबिक़ अटॉर्नी जनरल अर्नब मंसूर खान से मुतल्लिक़ अपने रिमार्क्स पर माफ़ी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी इंसान हूँ, एक सवाल पर मेरे अल्फाज का इंतखाब गलत था, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अर्नब मंसूर ने अटॉर्नी जनरल के मनसब से इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। मुस्तफी अटॉर्नी जनरल ने उनसे मुतनाज़ा बयान पर कोई मुशावरत नहीं की, वो गलत बयानी कर रहे हैं और दरअसल अपनी नाअहली छुपाने के लिए ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी फरोग नसीम ने अटॉर्नी जनरल पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो उन्हें उनका दिफा कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल उन पर मुशावरत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों